میں نے چند ایک مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کیے تاکہ اس سے پہلے کہ ہم زیارت میں القابات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی بحث کا آغاز کریں، ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ خود مقام زیارت اور مقام زائر کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے زیارت کا، انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جب یہ حکم دیا گیا تو یہ حکم دیا کیوں گیا، کیوں ہم سے چاہا گیا ہے کہ ہم زیارات کو انجام دیں، اور پھر تاکیدات اور پھر آثار کہ جن میں سے انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو میں وارد ہوں گا، اور کچھ مقامات آثار یعنی جب زائر معصوم کی زیارت کر رہا ہوتا ہے تو کیا آثار زیارت ہیں جو اس کے اوپر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم ان تمام باتوں کو جان لیتے ہیں اور ان کو جانتے ہوئے زیارت کو انجام دیں گے تو پھر جو زیارت کے آثار ہیں وہ تب مرتب۔ اگر ہم غفلت میں زیارت کو اس کی حیثیت اور اس کے مقام کو سمجھے بغیر انجام دیں، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے قرآن کو پڑھا تو جائے لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ اگر قرآن کو پڑھا تو جائے، تلاوت تو کی جائے لیکن اسے سمجھا نہ جائے تو ہو سکتا ہے کہ تلاوت قرآن کے ثواب کے کچھ آثار ہماری زندگی میں نظر آئے، لیکن یہ جو آثار تلاوت قرآن ہیں یہ وہ حقیقی آثار نہیں ہیں جس کے لیے خدا نے قرآن کو نازل۔ جب قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کیا ہے کہ یہ عین ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس میں اللہ کی جانب سے روشن دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اپنے پڑھنے والے کے اندر۔ اب یہ قرآن پڑھنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں جب اس قرآن کو حوالے کر گئے تو اب کب سے 1400 سال سے امت پڑھ رہی ہے، اس کے باوجود گمراہی کا شکار ہے۔ اتنا تلاوت کرنے کے باوجود دلیلیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اتنا تلاوت کرنے کے باوجود بھی حق و باطل میں فیصلہ نہیں کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے مرحلے کو تو حل کیا ہے لیکن اس سے آگے کا مرحلہ جو قرآن چاہتا ہے، اور ارشاد کرتا ہے خود پروردگار عالم قرآن میں، اور فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر اور تفکر اور غور کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جو بار بار قرآن تعقل کی بات کرتا ہے کہ عقل استعمال کرو، تفکر کی بات کرتا ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کے اندر تدبر کرو، تفکر کرو، سوچو، غور کرو، فکر کرو، اتنی بار تکرار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت لینے کا واحد راستہ قرآن کے اندر تدبر اور تفکر سے گزر کر جاتا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی قرآن پڑھے، تلاوت کرے لیکن قرآن نہ سمجھنا چاہے، یعنی باقاعدہ جیسے ایک ہمارے ہاں سلسلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ لو، سمجھنے کی ضرورت زیادہ سے زیادہ پڑھو، سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسان عمدن یہ کام کرے کہ قرآن پڑھے تو صحیح لیکن سمجھنا نہ چاہے تو پھر قرآن اس پر ہدایت کے دروازوں کو بند کر۔ لہذا قرآن نے خود اس مقام کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں آیات کو نازل کیا، یہ قرآن فیہ شفاء و رحمہ للمؤمنین، قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ لہذا جب مومن پڑھے گا قرآن تو اس کے قلب کو شفا بھی ملے گی اور وہ سایہ رحمت میں بھی آئے گا۔ لیکن فرمایا وما یزید الظالمین الا خسارا، لیکن یہی قرآن جب ظالم کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو وہی قرآن ہے، لیکن قرآن جب ظالم کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پھر کیا؟ وما یزید الظالمین الا خسارا، ظالم کو یہی قرآن سوائے خسارے کے کوئی اور چیز بلکہ اس کے خسارے کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب ایک ظلم قرآن پر یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے لیکن سمجھنا نہ چاہے، اپنے آپ کو قرآن فہمی سے، قرآن کو سمجھنے سے روک کر رکھے، تو اب ایسا ظلم کرنے والا یقیناً قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا۔ لہذا معصوم نے فرمایا رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن انہی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تب ایسا نہ ہو، یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم قرآن کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہو۔ اب لیکن یہ مشکل پیش کہاں پر آتی ہے اور کیوں پیش آئی؟ یہ مشکل اس لیے پیش آئی کہ بہت سارے افراد جانتے ہیں کہ چونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو پھر خود بخود اہل بیت کی طرف جانے کا راستہ مشخص ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن میں سمجھ کے ساتھ وارد ہو اور دروازے اہل بیت اطہار پر نہ پہنچ پائے، لہٰذا کوئی قرآن کے ذریعے سے اہل بیت تک نہ پہنچے۔ واحد راستہ یہ تھا
کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بھئی قرآن پڑھو، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا زیادہ پڑھو اتنا زیادہ ثواب، جتنے زیادہ ختم اتنا زیادہ ثواب، لہذا ایک رات میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ دیا، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آیا نہ سننے والے کو سمجھ میں آیا۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ کام کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ انہیں خود بھی معلوم ہے جس دن ان کے لوگوں نے قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن تو واضح کر دے گا حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، قرآن بتا دے گا، قرآن تو واضح کر دے گا۔ قرآن کا کمال ہی یہ ہے، قرآن فرقان ہے بین الحق والباطل، قرآن کا کام ہی یہ ہے۔ بس جس دن انسان قرآن سمجھنا شروع کرے گا، قرآن حق اور باطل کے درمیان خود بخود فیصلہ کر کے سنا دے گا، کس کی فضیلت میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا واحد راستہ دور رکھنے کا کیا ہے کہ آپ قرآن میں تدبر اور تفکر کا راستہ بند کریں۔ لہٰذا عزیزان من، دوسری جانب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن سمجھتے ہیں تو ہمیں اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں، جب اہل بیت میں غور کرتے ہیں تو قرآن سمجھ میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہوگا، اہل بیت کا عرفان حاصل کرنا ہے تو قرآن کے راستے سے وارد ہونا ہوگا۔ لہٰذا اب جب ہم چاہتے ہیں تو عین اس مرحلے میں کہ جہاں ہم نے قرآن میں تدبر کرنا ہے، جب ہم اہل بیت کے دروازے پر جا رہے ہیں، اہل بیت کو پکار رہے ہیں، تو پکارتے ہوئے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کس کو آواز دے رہے ہیں۔ لہذا دشمن اس کے مقابلے پر کیا کرتا ہے؟ شبہات کو ڈالتا ہے۔ جب ایک مرتبہ ذہن میں شبہ پیدا ہو جائے تو جہاں شبہ ایجاد ہوتا ہے وہیں سے انحراف کی راستہ شروع ہو۔ لہذا میں عام طور پر اپنے سامعین اور خصوصاً نوجوان دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ یاد رکھیں آپ کے عقیدے میں کہیں پر بھی شک اور شبہے کی کوئی دراڑ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا سب سے زیادہ کام اپنے عقیدے پر، سب سے زیادہ آپ کا توحید کا عقیدہ واضح ہونا چاہیے، نبوت عدل آپ کو بالکل واضح ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں شک اور شبہ نہیں ہوگا یہ کیسے پتا لگے گا؟ جب آپ عوام میں اتریں گے، جب آپ مخالفین کے ساتھ جائیں گے، کہیں نہ کہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، ورک پلیس پہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں، بازاروں میں، کہیں نہ کہیں آپ کا ارتباط ایسے لوگوں سے ہوگا جو آپ کے عقیدے پر سوال اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنے عقیدے کا دفاع کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنا عقیدہ سمجھ میں آیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ خود کنفیوژن کے شکار ہو جائیں، آپ کے پاس جواب نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اپنا عقیدہ عقل کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ واضح نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ جتنے عرصے اپنے طور پر یہ کہیں گے کہ بھئی بحث مت کرو، خاموش ہو جاؤ، گزارا تو ہو جائے گا، لیکن جس سوال کا جواب آپ کو نہیں ملا وہی آپ کے وجود کے اندر وہ دراڑ پیدا کرے گا جہاں سے شیطان انسان کے اندر انحراف کے راستے کو پھیلا۔ جہاں شک ہے، جہاں شبہ ہے، اسے علماء کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ایک عالم جواب نہ دے سکے، دوسرا عالم جواب نہ دے سکے، لیکن اس بات کا اطمینان کے ساتھ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت اطہار میں الحمدللہ کوئی شبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جواب ہمارے علماء کے پاس موجود نہ ہو، اس لیے کہ ہم جس سورس سے جڑے ہوئے ہیں، جس منبع سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کہلاتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار 250 سال جس میں ہمارے ائمہ لوگوں کے درمیان موجود رہے ہیں، ان 250 سالوں میں اتنا کچھ دے کر چلے گئے ہیں کہ انشاءاللہ غیبت امام سے پہلے تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں آ سکتا کہ جس میں اہل بیت سے متصل علماء شبہات اور شک کے جواب نہ دے سکتے۔ لہذا الحمدللہ ہمارے پاس جواب، سوال کرنا سیکھیں، سوال کا ہنر اپنے اندر پیدا۔ ایک عام شک اور شبہ جو ہمارے اندر ڈالا جاتا ہے، بچوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی تم اولیاء کی قبر پر جاتے ہو، تم اپنے ائمہ کی قبور پر جاتے ہو اور پھر وہاں جا کر سلام کرتے ہو، وہاں جا کر تم دعا کرتے ہو۔ جو مر گیا ہے، جو اس دنیا میں نہیں رہا، اس کو سلام کرنا، اس کی زیارت پر جانا، اس کو پکارنا اپنی مدد کے لیے شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس سے پہلے ابتدا میں یہ تھا، نعرہ لگایا گیا کہ بھئی غیر اللہ کو پکارنا شرک۔ یہ نعرہ لگا کر خود پھنس گئے، اس لیے کہ ہر قدم پہ اللہ نے تمہیں محتاج رکھا ہے۔ بیمار ہو جاؤ گے تو ڈاکٹر کو مدد کے لیے پکارنا پڑے گا۔ ہر مرحلے پر انسان محتاج ہے، گھر بنانا ہے انجینئر کے پاس جانا پڑے گا،
بال بنوانے ہوں تو بھی نائی کے پاس جانا پڑے گا. لہذا چونکہ انسان محتاج ہے، ہر مرحلے پر محتاج ہے، اس وجہ سے انسان ہر مرحلے پر کسی نہ کسی کے پاس، تو کہا بھائی وہ تو ظاہری طور پر واسطے موجود ہیں، تو تھوڑا سا ذرا عنوان کو چینج کیا گیا. جب جواب نہ دے سکے کہ بھئی یہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ زندہ لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ نے ان کا محتاج کیا ہے. تھوڑا سا لیول نیچے آیا کہ نہیں، زندوں کو چونکہ ارتباط سبب و اسباب کی دنیا ہے، لہذا چونکہ اللہ نے ان کو مؤثر قرار دیا ہے، اللہ نے ان کو مؤثر قرار دیا ہے. مثلا شفا کو اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھا ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوا لیتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہی ہوتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ. تب اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو باتیں ہمیں سمجھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحث زندہ اور مردہ سے زیادہ یہ ہے کہ کون کائنات میں مؤثر ہے اور کون کائنات میں مؤثر. تو میں نے پہلے مرحلے کا ایک جواب دوں کہ یہ جو آپ نے اب تاثیر کی بات کی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی نے ساری تاثیر ڈاکٹر کو ہی دی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہر ڈاکٹر کے پاس جانے والا ہر مریض شفا یاب ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کوئی کسی ڈاکٹر سے شفا پاتا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر سے پاتا ہے، کوئی اپنا خود ہی علاج کر کے اپنی صحت کو حاصل کر لیتا ہے. بس اس کا مطلب کیا؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے ان وسیلوں کو، ان واسطوں کو، ان اسباب کو مختلف رکھا ہے. کبھی آپ کو ایک ہی دوا سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی اسی دوا سے فائدہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پروردگار ان تمام اسباب کو قطع کرتا ہے تاکہ انسان کو متوجہ کرے کہ تیرے اور میرے درمیان جس کو میں نے سبب قرار دیا ہے وہ میرے اختیار میں. جب میں چاہوں گا تب یہ دوا تجھے فائدہ پہنچائے گی، اور اگر میں نہ چاہوں تو جتنی مرضی دوا کھا لے یہ تجھے فائدہ نہیں پہنچے. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا جس کو جہاں پر تاثیر گزار قرار دے گا وہ اثر کرے. تب ہم خدا سے کم از کم یہ پوچھ سکتے ہیں یا نہیں کہ پروردگار عالم، کیا تیرا نظام یہ ہے کہ تو نے صرف زندوں کو، جو زندہ لوگ ہیں، صرف ان کے اندر تاثیر رکھی ہے، باقی اشیاء کے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھی؟ مثلا وہ کہتے ہیں یہ تم علم کے کپڑے کو کیوں چوم رہے ہو، یا تم زری کو کیوں چوم رہے ہو؟ اگر فرض کرو کہ کسی شخص تک جانا بھی ہے تو ان چیزوں میں تاثیر اللہ نے نہیں رکھی. تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں پروردگار کیا ایسا ہی ہے کہ ان میں سے کسی شے میں تو نے تاثیر نہیں رکھی؟ تو اگر ایسا ہو تو پھر خود قرآن منع کرے اس چیز سے کہ بھئی یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو مس نہ کرو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو مس نہ کرو، ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے. لیکن تعجب کا مقام یہ ہے کہ خود قرآن ہمیں ایک مقام پر لے جا کر ایک ایسا مثال پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر میں بالکل دعوت عمومی دیتا ہوں اب تمام یہ شرک کے اور بدعت کے نعرے لگانے والوں کو کہ آئیں اور آ کر ہمیں جواب دیں. مقام کیا ہے؟ مقام سورہ مبارکہ یوسف ہے، اور سورہ مبارکہ یوسف میں وہ مقام کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف، بالکل آخری مراحل ہیں سورہ مبارکہ یوسف. جب انہیں پتہ لگ گیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کے غم میں روتے روتے ہمارے بابا کی، آپ کے بابا کی آنکھیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. ایک کامن مسٹیک ہے، اس کو بھی حل کرتا چلوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یعقوب نابینا ہو گئے. نہیں، جناب یعقوب نابینا نہیں. نبی یا معصوم کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا عیب پیدا نہیں ہو سکتا جو اس کی رسالت کے درمیان حائل ہو جائے. معصوم کی ایک علامت کیا ہے؟ معصوم کے اندر ایسے جسمانی عیب پیدا، نہ جسمانی عیب پیدا ہو سکتا ہے نہ ذہنی عیب پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ عیوب رسالت کی راہ میں رکاوٹ ہے. اگر کسی معصوم کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے کہ جس سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں تو ہدف رسالت پورا نہیں. لہذا بعض اسرائیلی روایات کے اندر جناب ایوب کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے. نبی کے ساتھ ایسا نہیں. یہ کیا ہے؟ ساری کی ساری اسرائیلیات ہیں. معصوم کے اندر اب کسی کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہوں، کوئی جائے گا اس کے پاس؟ لوگ کوسوں دور بھاگتے ہیں. لہذا نبی کے اندر ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. نبی کے اندر ایسی کوئی بیماری نہیں پیدا، نہ اس کے بدن میں پیدا ہو سکتی ہے نہ اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے. یہی تو ہماری عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے. جو خود بھولتا ہو وہ کسی اور کو راستہ کہاں سے دکھا سکتا ہے؟ لہذا نبی نہ کبھی ہذیان کا شکار ہو سکتا ہے، نہ نسیان کا شکار ہو سکتا ہے، نہ خطا کا شکار ہو سکتا ہے، نہ شبہے کا شکار ہو سکتا ہے، نہ کوئی جادو اس کے اوپر عمل. نبی کے اوپر، معصوم کے اوپر کبھی بھی یہ آثار نہیں ہوتے. لہذا
لہذا معصوم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ معصوم کے بدن پر کبھی بھی مکھی معصوم کے بدن پر نہیں بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے. معصوم کے اندر یہ بیماریاں پیدا نہیں ہوتی. لہذا حضرت یعقوب نابینا نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. اس قدر گریہ کیا ہے یوسف کی جدائی میں جناب یعقوب نے. اب ہم سے جو عزاداری کی دلیلیں مانگتے ہیں ہم ان سے یہی تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرآن سمجھ لیا ہوتا تو اتنی بدعتیں تمہارے درمیان پیدا. جناب یعقوب ہیں اللہ کے نبی ہیں اور ایک نبی کی جدائی میں جبکہ ابھی ان کو یقین ہے کہ یوسف مرے نہیں ہیں, دنیا سے نہیں گئے, انہیں شہید نہیں کیا گیا, صرف یعقوب سے جدا ہوئے ہیں, صرف یعقوب سے جدا ہوئے ہیں. اب جناب یوسف خوبصورت بہت تھے لیکن روایات کیا کہتی ہیں کہ جب آخر عمر کے مراحل میں زلیخا بہت بوڑھی ہو گئی تو ایک مرتبہ فقیر ہو گئی. ایک مرتبہ آئی حضرت یوسف سے ملنے کے لیے تو دربانوں نے روک دیا. جب روکا تو اس نے دربانوں سے لڑائی کرنا شروع کر دی اور کہا کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو جبکہ اب میں اس خدا کو پہچان چکی ہوں جو اتنا قادر ہے کہ بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے, غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اب جب وہ لڑتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا تو یہ آواز حضرت یوسف کے کان میں چلی گئی. تو حضرت یوسف نے پوچھا بھائی کون ہے؟ کہ بھائی یہ خاتون ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آئی. حضرت نے پہچان لیا, بوڑھی ہو چکی تھی, فقیر ہو چکی تھی. تو حضرت نے کہا کہ تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے, اتنا فقیر ہو چکی ہے, اتنی درماندہ ہو چکی ہے, اب بھی تو میرے پاس کیوں چلی آتی ہے؟ کہ حسن یوسف نے مجھے, تیرے حسن نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے, کیا کروں؟ اس کیفیت میں بھی تیری محبت میرے دل سے نہیں نکلتی. جب اس نے کہا نا کہ آپ کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی تو حضرت یوسف نے کہا زلیخا تم میرے حسن کی دیوان, جبکہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ آخر زمان میں جو نبی آنے والا ہے اس کے حسن کے مقابلے پر میرا حسن کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اللہ نے مجھے بتایا کہ اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. جب آپ نے اس سے کہا اور نام لیا حضرت کا تو زلیخا کہنے لگی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں. حضرت یوسف نے کہا تو کیسے تصدیق کرتی ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں نبی کو, لیکن جس کا نام اتنا دل خوبصورت ہے, جس کے نام میں اتنا حسن ہے, وہ خدا جانے خود کتنا حسین ہوگا. کہ جب سے نام سنا ہے اس نبی کی محبت میرے دل میں مجھے محسوس ہو رہی ہے. جب سے میں نے ابھی زلیخا نے نبی کو دیکھا نہیں ہے, صرف نام سن کر زلیخا کے دل میں محبت پیدا ہوئی. تو میرے جتنے نوجوان ہیں, جتنے میرے مومنین اس سامعین بیٹھے ہیں, یہ یاد رکھنا یہ جو حسین کا نام سن کر دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اس کی قدر کو جانو. ہم نے دیکھا نہیں ہے محمد و آل محمد کو, لیکن یہ جو ان کی محبت ہمارے دل میں ہے اس کی قیمت کیا ہے. ایک مرتبہ نام سن کر جب اس نے محبت کا اظہار کیا خدا نے حضرت یوسف پر وحی کی اور وحی کر کے کہا یوسف میں زلیخا کو دوبارہ جوان کروں گا تو اس کو اپنی زوجیت میں لے, شادی کر اس سے. حضرت یوسف نے کہا پروردگار یہ کب سے چاہ رہی تھی لیکن تیرا ہی اذن نہیں تھا, تو نہیں چاہتا تھا, اب ایسی کیا بات ہو گئی کہ تو اسے جوان کرنے پر بھی آمادہ ہے, دوبارہ اس کو میری زوجیت میں دینے کے لیے بھی آمادہ ہے. کہا یہ جو اس نے محبت کا اظہار کیا ہے چونکہ اپنی محبت میں سچی ہے اور میں دل کے حال جانتا ہوں, لہذا جو محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے اس کے سارے گناہ میں نے معاف کیے, اور جس محبت کا اظہار کیا ہے اس کی وجہ سے اسے اس کی خواہش تک پہنچا رہا ہوں. تو اب سمجھ میں آیا یہ محبت کتنی قیمتی ہے. ایک بار نام سن کر زلیخا کے دل میں پیدا ہو جائے یہ محبت, خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو جنہوں نے ان کی محبت میں اپنے گھر لٹا دیے ہوں, اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہوں, تکلیفیں اور رنج اٹھائے ہوں, لیکن ان کی محبت سے ہاتھ نہ اٹھایا ہو, یہ ہو سکتا ہے کہ خدا قیامت کے دن اپنی رحمت کی نظر ان لوگوں پر نہ کرے. قیمتی ترین جوہر ہے محبت اہل بیت اطہار, اور انشاءاللہ عرض کروں گا اس محبت کی معراج کا نام زیارت ہے, اس عشق کی معراج کا نام زیارت. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اب بھائیوں نے آ کر بتایا کیا کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ, بابا کی آنکھیں آپ کے غم میں روتے روتے سفید ہو گئی, ایسی ہو گئی کہ حضرت یعقوب چہروں کو پہچان نہیں پاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ نظر نہیں آتا, چہرے پہچان نہیں پاتے, ضعیف ہو گئی. تو جب انہوں نے کہا کہ بابا کی آنکھیں ضعیف ہو گئی تو اب حضرت یوسف کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تمام جتنے بھی وسیلے کے مخالف ہیں, زیارت کے مخالف ہیں, ان سب کو شرک کہنے والے, علم کے کپڑے کو چومنے والے کو شرک کہنا, زیارت اولیاء کو شرک کہنے والے, سب کو دعوت دے رہا ہوں
آئیں اور مجھے جواب دیں اس بات کا. حضرت یوسف نبی ہیں یا نہیں؟ نبی. حضرت یعقوب نبی ہیں یا نہیں؟ دونوں نبی، دونوں طرف نبی. تو بھائی اللہ تبارک و تعالی، سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے مگر اپنی صحت کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی کو چاہیے تھا کہ حضرت یعقوب دعا کرتے. نبی مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، خدا حضرت یعقوب کو شفا عنایت کر دیتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت یعقوب کی دعا میں اللہ نے شفا، کم از کم آنکھوں کی شفا حضرت یعقوب کی دعا میں نہیں. حضرت یوسف نے سن کے دعا نہیں کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت یوسف نے اپنے باپ کے حق میں دعا نہ کی ہو. لیکن حضرت یعقوب کی شفا کو اللہ نے حتیٰ حضرت یوسف کی بھی دعا میں نہیں رکھا. حضرت یوسف عزیز مصر ہے، پورے مصر کے اس زمانے کے بہترین حکیم، بہترین طبیب ایک اشارہ کرتے حاضر ہو جاتے. تو آپ کہتے ہیں بھائی بابا کو لے آؤ یا میں یہاں سے بہترین حکیم بھیجتا ہوں، وہ دوا دے گا، حضرت یعقوب ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن کوئی تاریخ اگر ایسی ہے تو لا کر دکھائیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی شفا کے لیے حضرت یوسف نے کیا کیا؟ اب جو حضرت یوسف کر رہے ہیں وہ یقیناً خدا کے اذن سے، وحی کے سائے میں کر رہے ہیں، خدا کی مرضی سے کر رہے ہیں. حضرت یوسف نے کیا کہا؟ حضرت یوسف نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہسپتال میں داخل کرا دو، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میں حکیم بھیج دیتا ہوں. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ والی قمیص لے جاؤ، میری یہ والی قمیص لے جاؤ اور اس کو بابا کے چہرے پر ڈالنا. اب میں اس سے بات میں کروں گا، یہاں پر روک کر تھوڑا سا ایک مقام آپ کی خدمت میں. دیکھیں فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کم الفاظ میں مطلب ادا ہو جائے تو زیادہ خلاف بلاغت ہے. اگر حضرت یوسف یہ کہتے اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، تو بات پوری تھی یا نہیں؟ بات اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، بات پوری ہے یا نہیں؟ کوئی ابہام؟ کوئی ابہام. تو حضرت یوسف نے ھذا کیوں کہا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ والی قمیص لے کر جاؤ. ھذا اشارہ ہوتا ہے نا، میں نے اسی لیے ترجمے میں احتیاط، میری یہ والی قمیص، یہ والی قمیص لے کر جاؤ. اگر بات اس بات میں پوری ہو جاتی ہے کہ بھائی میری قمیص لے جاؤ، تو یہ والی کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ اصولاً نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں کوئی لفظ اضافی استعمال نہیں کیا. پورے قصہ یوسف میں اللہ نے صرف وہ جملات استعمال کیے ہیں جو ہدایت کے لیے ضروری. لہٰذا جب ڈائریکٹر نے حضرت یوسف کے اوپر فلم بنائی تو 42 قصے کر دی اس نے، لیکن اللہ نے جب قصہ یوسف کو بیان کیا تو 42 صفحے بھی نہیں استعمال کیے، چند صفحوں میں اللہ نے پورا قصہ یوسف بیان. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی غیر ضروری لفظ قرآن میں استعمال نہیں. اب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبوا بقمیصی ھذا. میں اب روک رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ میں نے ایک منزل تک پہنچانا ہے. آپ یہ ھذا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف کے لیے اللہ نے یہاں پر یہ ھذا نہ کہا ہوتا تو یہاں پر بہت سارے ایسے بیٹھے تھے جو یہ کہتے کہ بھئی کوئی قمیص ومیص نہیں تھی، یہ صرف ایک اشارہ تھا، یہ کوئی کنایا تھا، اس سے مراد یہ تھی، اس سے مراد وہ تھی، کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں. تو اب یہ ھذا کیا کرتا ہے؟ ھذا ہے اس میں اشارہ، جس کو اشارہ کیا جائے یعنی اپنے مشار علیہ اس کو مشخص کر دیتا ہے. مثلا میں نے کہا یہ والا گلاس، اب جب میں نے اشارہ کر کے کہا یہ والا گلاس، تو اب آپ گلاس تبدیل نہیں کر سکتے. متوجہ ہو رہے ہیں؟ آپ گلاس تبدیل نہیں کر سکتے. میں کہوں گلاس تو آپ ہو سکتا ہے کہ بھائی مولانا نے کہا تھا گلاس مراد نہیں ہوگا کپ لے جاؤ، گلاس مراد نہیں ہوگا جگ لے جاؤ، گلاس مراد نہیں ہوگی کچھ اور کر لو، اشارہ ہے، کنایا ہے. میں کہوں نہیں یہ والا گلاس، اب جیسے میں نے کہا یہ والا گلاس تو گلاس مشخص ہو گیا. اب آپ اس گلاس کے علاوہ کچھ اور کبھی بھی کچھ اور تصور نہیں کر سکتے. یہ ھذا، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، یہ ھذا مخاطب کو پھنسا دیتا ہے. یہ ھذا مخاطب کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کسی اور طرف نہیں جا سکتا. اس ھذا کی قوت ہے، یہ مخاطب کو پھنسا دیتا ہے، کچھ اور سوچنے کی اجازت نہیں دیتا. لہذا اب غور کیجئے گا، خدا نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، لہذا آج تک تاریخ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ کوئی قمیص نہیں تھی، کوئی نہیں کہہ سکا یہ قمیص نہیں تھی. اب لیکن اس ھذا کی اصل قوت جو میں نے اتنی محنت آپ کے ساتھ کی ہے، اس ھذا کی اصل قوت کا مقام اب بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. چونکہ ھذا کے اندر یہ قوت ہے کہ مشار علیہ کو مشخص کر دیتا ہے اور پھر مقام نہیں رہتا مخاطب کے لیے کہ وہ کوئی اور کسی اور کو کسی اور چیز کو لے کر آئے. لہذا پیغمبر نے اسی ھذا کی رعایت کو غدیر میں ملحوظ خاطر رکھا. جب مولا دکھانا تھا تو ہاتھوں پر اٹھایا بھی، زبان سے بیان بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا؟ من کنت مولا فھذا علی.
توجہ فرما رہے کیوں حاضا کہا؟ بھائی پیغمبر کہہ سکتے تھے من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ من کنت مولا فحاضا یہ والا علی؟ یہ اشارہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آگے چل کے تاریخ نے بتا دیا کہ بھائی علی کی مشکل ہی یہ ہے کہ علی بہت سو کے لیے مشکل ہے، لہذا پوری کوشش کی گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی اور مطلب نکالا جائے، لیکن حاضا نے پھنسا دیا. ممکن ہی نہیں ہوا کہ اس علی کے علاوہ کوئی اور علی لا سکے، تو جب علی کو نہ بدل سکے تو ولی کو بدلنے کی کوشش. لہذا حدیث غدیر میں یہ جو سارا غصہ مولا کے معنی پہ نکل رہا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے علی نہ بدل سکے تو مولا کے معنی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ولی کے معنی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ولی سے مراد دوست ہے، مولا سے مراد دوست ہے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ علی کو بدل نہیں. لہذا غدیر میں پیغمبر نے ایسا انتظام کیا ہے کہ الفاظ میں بھی پھنسا دیا اور عمل میں بھی پھنسا دیا. کلام میں ایسا پھنسایا ہے کہ حاضا علی کو بیان کرتا رہے گا، ہر پڑھنے والے کو پتا ہوگا کہ علی ہے، اور پھر دکھا کر اس طرح سے عمل میں ایسے پھنسایا کہ صرف کہا نہیں، ہاتھوں پر اٹھا کر دکھا دیا. اتنا پھنسا دیا پیغمبر نے کہ کئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں بہرا تھا مجھے سنائی نہیں دیا، میں پیچھے تھا مجھے سنائی نہیں دیا. جو سن سکتا تھا اسے سنا کر پھنسا دیا، جو دیکھ سکتا تھا اسے دکھا کر پھنسا دیا. لہذا کوئی مقام پیغمبر نے چھوڑا. اب سوال صرف اتنا ہے آخری کہ حضرت یوسف نے اپنے بابا کی شفا کے لیے حکیم دوا نہیں بھیجی. کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی، میری یہ قمیص لے جاؤ. پھر کیا کرو؟ اسے جا کر میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا. تب جب ڈالو گے تو فرتد بصیرا، بابا ٹھیک ہو جائیں گے. بات یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی، لیکن قرآن نے نہ صرف اس جملے کو کوٹ کیا بلکہ آگے کیا کہا؟ کہا جب بشارت دینے والا آیا. جب بشارت دینے والا آیا. ابھی بشارت دینے والا مصر سے چلا نہیں تھا، ابھی روانہ نہیں ہوا، لیکن یہاں کنعان میں بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. یہ بڑی خاص خوشبو ہے. جس کو سورہ یوسف میں یوسف کی خوشبو سمجھ میں آتی ہے اسی کو حدیث قصہ میں پیغمبر کی خوشبو سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں بھئی یہ ان کو سنگھائی دے رہی تھی، باقیوں کو کیوں نہیں سنگھائی دے رہی تھی؟ تو پہلے قرآن سے پوچھو. یعقوب کے ساتھ ساری اولاد موجود ہے، سارا قریہ موجود ہے، سارا شہر موجود ہے، اکیلے یعقوب کو کیوں آ رہی ہے؟ ایک بات اور آخر میں کہہ کر بس نکلوں گا. اس لیے کہ اس پوری مدت میں اب سوال میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ پروردگار یہی یوسف جب کنویں میں پڑا تھا اور پکار رہا تھا باپ کو تو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ یہی یوسف جب چند پیسوں کے عوض بیچا جا رہا تھا تو یعقوب کو خوشبو نہیں آئی. یہی یوسف جب مصر کے بازاروں میں بیچا جا رہا تھا تو یعقوب کو خوشبو نہیں آئی. یہی یوسف جب زلیخا کے دام میں پھنس رہا تھا تو خوشبو نہیں آئی. یہی یوسف زلیخا سے نجات پا کر زندان میں پھنس گیا تو یعقوب کو خوشبو نہیں آئی. وہاں سے نکل کر عزیز مصر بن گیا، خوشبو نہیں آئی. لیکن کب آئی؟ جب جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کرا دیا تب خوشبو آئی. ایسے ہی ہے نا بھائی، جب تعارف کرا دیا، اب جب تعارف کرا کے کہا میں میری قمیص لے جاؤ، ابھی بشیر چلا نہیں، یہاں کنعان میں بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یوسف کی خوشبو. اور جب انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو حتیٰ آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا کہا؟ بھئی آپ نعوذ باللہ من ذالک دیوانے ہو گئے، یوسف کو گئے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا، اب کہاں یوسف کی خوشبو. بس یاد رکھیے گا یہ دورانیہ جس میں حضرت یوسف حضرت یعقوب سے جدا ہوئے یہ حضرت یوسف کی غیبت کا زمانہ کہلاتا ہے. لہذا جب تک یہ غیبت باقی رہی، حضرت یوسف کی غیبت جب تک باقی رہی، نزدیک ہو کر بھی حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو. لیکن جیسے ہی حضرت یوسف نے اپنی غیبت کو ختم کر کے اپنے ظہور کا اعلان کیا اور بھائیوں کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جیسے ہی آپ نے اعلان کیا، اس کا مطلب جیسے ہی حضرت کی غیبت ختم ہوئی تو پوری دنیا میں صرف اس کو خوشبو آئی جو اس پوری غیبت کے مدت میں ساری مخالفت کے باوجود یہ یقین رکھ کر بیٹھا تھا کہ میرا یوسف زندہ بھی ہے اور پلٹ کر واپس آئے گا. لہذا اس بات
بات کو سنبھال کے رکھنا، اس بات کو سنبھال کے رکھنا، یہ قرآن نے پورا واقعہ بیان ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ جب یوسف زہرا غیبت میں جائے گا تو پھر نہ آواز آئے گی، نہ دکھائی دے گا، نہ حتی سنگھائی دے گا، لیکن اس پوری مدت میں اس کے منتظرین کو لوگ دیوانہ کہتے رہیں گے، اس کو کہتے رہیں گے کہ تمہارا امام اب آئے گا نہیں، اتنے سال ہو گئے، اتنا زمانہ گزر گیا، کیوں نہیں آتا؟ یہ ساری باتیں یوسف کے بارے میں یعقوب سنتے رہے، لیکن دل میں یقین موجود تھا، لہذا جیسے ہی جناب یوسف نے اپنی ظہور کا اعلان کیا، جو منتظر واقعی تھا اتنی دور بیٹھ کر بھی اسے خوشبو آ رہی تھی۔ بس یاد رکھنا اس پورے دورانیے میں جتنا ہمیں یوسف زہرا امام زمان کے بارے میں لوگ تانے دیتے رہے، کبھی اپنے دل میں شک مت آنے دینا، حضرت کے منتظر واقعی بنے رہنا۔ انشاءاللہ جس دن زہرا کا بیٹا خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آواز دے گا تو جو آواز سن سکتا ہوگا آواز سنے گا، جو دیکھ سکتا ہوگا وہ دیکھے گا، لیکن باقی جتنے منتظر دنیا میں ہیں وہ اپنے ظہور کا اعلان کرے گا، ہر منتظر یوسف زہرا کی خوشبو کو سونگے گا۔